اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا، اِذَا نَسِيتَ سے یہ بات معلوم ہوا کہ نسیان تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے اس کے لیے کوئی عزم نہیں پایا، یعنی وہ بھی ان کو بھی بھولنا یہ واقع ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے جب اکٹھے سفر فرمایا تھا تو اس میں بھی یہی ہوا تھا، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، تیسری مرتبہ سوال کر لیا تھا، آگے اس کا آئے گا تفصیلی طور پر، تو اس میں بھی یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں بھول گیا ہوں۔ تو یعنی بھولنا جو ہے یہ ممکن ہے، انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ ظہر کی نماز پڑھائی، تو جب ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ادب کی وجہ سے سارے خاموش رہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر صحابہ وہ بھی پیچھے، لیکن وہ بھی خاموش رہے ادب کی وجہ سے۔ ایک صحابی ہیں جن کو ذو الیدین کہا جاتا ہے، تو ان کے ہاتھ بہت لمبے لمبے ہاتھ تھے تو ان کو ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز میں یعنی نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو نماز پوری پڑھا دی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ تو اس وقت تک نماز میں بولنے سے ممانعت کا حکم ابھی تک نہیں اترا تھا، نماز میں بولنا جائز تھا، حتیٰ کہ کوئی آدمی آتا اور آ کر نماز میں ہی کسی سے پوچھتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو وہ نماز میں ہی بتا دیتا تھا کہ بھی اتنی رکعتیں ہوئی ہیں، بولنا جائز تھا اس وقت تک۔ تو انہوں نے جب یہ ساری بات چیت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 2 رکعت اور پڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ تو بھولنا ممکن ہے، کسی سے بھی نسیان ہو سکتا ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول اور خطا کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے، میری امت سے بھول اور خطا کا جو گناہ ہے وہ اٹھا دیا گیا۔ یعنی غلطی سے کوئی آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے تو کوئی آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی آدمی بھول گیا ہے، بھول کر کسی آدمی نے کھا پی لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کو اٹھا دیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کوئی آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کو معاف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے یعنی روزے کو باقی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بھولنا ممکن ہے یہ بات۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء